بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو محاضرات باب سوم اور فصل ثانی تک پہنچی ہے۔ فصل اول میں صفات واجب کی مختلف تقسیمات کے بارے میں مطالب عرض ہوئے۔ دوسری فصل میں استاد سبحانی اس نقطے کو بیان فرماتے ہیں کہ خداوند متعال کی صفات کی معرفت کس طریقے سے حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ صفات الہی کی معرفت کے 3 طریقے ہیں۔ ایک عقلی طریقہ ہے، ایک نقلی یعنی وحی کا طریقہ ہے، اور تیسرا شہود کا طریقہ کار ہے۔ میں ان تینوں طریقوں کے بارے میں مختصر وضاحت یہاں پر کرتا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ معرفت شناسی اور فلسفے کے مباحث میں۔ انسان جو بھی شناخت اور معرفت حاصل کرتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تجربی طریقہ ہے کہ انسان اپنی حس اور محسوسات کے ذریعے سے معرفت حاصل کرتا ہے، کہ تجربی معرفت وہاں پر ممکن ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز آپ کے تجربے میں آ سکتی ہے، مشاہدے میں آ سکتی ہے۔ معمولاً جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں وہ تجربی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے مباحث مادے جسم کے گرد گھومتے ہیں اور اسی مادے کے بارے میں مختلف اینگلز اور مختلف زاویوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ مادہ، انرجی جتنی بھی چیزیں اس جسم اور مادے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے معرفت کا۔ دوسرا طریقہ معرفت کا معرفت عقلی ہے، کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے، براہین عقلیہ کے ذریعے سے، عقلی دلائل کے ذریعے سے معرفت حاصل کرے، کہ بہرحال اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے جو معرفت شناسی کے مباحث میں پیش کی جا سکتی ہے۔ تیسرا طریقہ شہود کا طریقہ ہے، یعنی قلبی طریقہ، جو انسان قلب کے ذریعے سے حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، عقلی طریقے سے چیزوں کو سمجھتا ہے، قلبی مشاہدات کے ذریعے سے چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، روحانی طریقے سے، کہ بہرحال علم عرفان میں کشف و شہود کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے۔ اور ایک اور طریقہ کہ جس کو نقلی اور وحی والا طریقہ کہتے ہیں، کہ جب دلائل عقلی کے ذریعے سے انسان خدا کو ثابت کرتا ہے، خدا کی صفات کو ثابت کرتا ہے، پیغمبر اکرم کی نبوت کو ثابت کرتا ہے، عمومی طور پر انبیاء اور خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے بعد ان کے بیانات انسان کے لیے قطعی ہو جاتے ہیں، یقینی ہو جاتے ہیں۔ ان کے بیانات پر انسان ایمان لے کر آتا ہے، یقین حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر اس وحی کے ذریعے سے بھی بہت سارے معارف انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ تو استاد سبحانی یہاں پر جو معرفت کے 3 طریقے ذکر کرتے ہیں، ان میں سے تجربی طریقے کی تو یہاں پر بات نہیں کر رہے، باقی عقلی، نقلی اور شہودی طریقے کے ذریعے سے صفات خدا کو انسان ثابت کر سکتا ہے۔ اچھا، پہلا طریقہ جو عقلی طریقہ ہے، وہ عقلی طریقہ 2 طریقوں سے ہے، یعنی عقلی طریقے میں خود 2 طریقے ہیں کہ آپ خداوند متعال کی صفات کی معرفت حاصل کریں۔ ایک طریقہ لمی ہے اور ایک طریقہ انی ہے۔ علم منطق میں ہم نے اپنے مقام پر
عرض کیا ہے دوستان کی خدمت میں کہ برہان کی دو قسمیں ہیں، یا برہان لمی ہے یا برہان انی ہے۔ تفصیلات اس منطق کے اندر، یہاں پر اجمال قضیہ یہ ہے کہ وہ برہان کے جو علت سے معلول کی طرف ہو اس کو کہتے ہیں برہان لمی، اور وہ برہان جو معلول سے علت کی طرف ہو اس برہان کو کہتے ہیں برہان انی۔ یہ ابتدائی اور بالکل سادہ سا اور مشہور جو تعریف ہے اس کو میں بیان کر رہا ہوں، باقی اس کے اندر جو طول و تفصیلات ہیں وہ علم منطق کے اندر کہ ان طول و تفصیلات کو ہم یہاں پر بیان نہیں کرتے۔ پہلا طریقہ طریقہ لمی ہے کہ اس طریقہ لمی کے بارے میں استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ عظیم متکلم خواجہ نصیر الدین طوسی وہ صفات جلال اور جمال کو اس عقلی اور عقلی میں بھی لمی طریقے سے ثابت کرتے ہیں۔ یعنی پہلے مرحلے میں خواجہ نصیر الدین طوسی یہ ثابت کرتے ہیں کہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی ایسی ذات ہے جو عین ہستی ہے، حقیقت ہستی ہے، اپنی ہستی اور اپنے وجود کے اندر کسی اور ذات کی محتاج نہیں ہے۔ جب عین ہستی ہے، حقیقت ہستی ہے تو واجب الوجود ہے۔ اچھا، جب واجب الوجود ہے تو واجب الوجود کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی صفات کو ثابت کیا جائے کہ شرع تجرید میں 24 طرح کی صفات جن میں جمالی جلالی دونوں صفات ہیں ان کو خواجہ نصیر الدین طوسی اسی وجوب وجود سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، وجوب وجود سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس طریقے سے واجب الوجود کا مقصد یہ ہے کہ یعنی ایسی ذات کے جو کمال مطلق ہے، جو عین کمال ہے، کل الکمال ہے، کلہ الکمال ہے، ایسی ذات ہے خدا کی۔ جب ایسی ذات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وجوب وجود کا لازمہ یہ ہے کہ ہر کمال اس کے اندر ہو اور ہر نقص اس سے دور ہو، کیونکہ اگر کوئی بھی کمال اس کے اندر نہیں ہوگا تو لازم آئے گا کہ وہ محتاج بنے، اگر وہ محتاج بنے گا تو واجب الوجود نہیں رہے گا۔ واجب الوجود یعنی جو کسی اور کا محتاج نہ ہو۔ پس خداوند متعال جب واجب الوجود ہے تو ہر کمال اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بھی ایک کمال اس کی ذات کے اندر نہیں ہوگا تو لازم آئے گا کہ خدا محتاج ہو جائے، اور جو محتاج ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں رہتا۔ ہر کمال اس کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہر طرح کا نقص اس سے دور ہونا چاہیے، کیونکہ واجب الوجود ہے۔ اگر کوئی نقص ہوگا تو اپنے اس نقص کو دور کرنے کے لیے وہ کسی اور کا محتاج ہوگا، جو کسی اور کا محتاج ہو جائے وہ واجب الوجود اور خدا نہیں رہتا۔ پس وجوب وجود کا لازمہ یہ ہے کہ ہر صفت کمالی اس کے اندر موجود ہو اور ہر نقص اور عیب اس کی ذات والا سے دور ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ہے جو خواجہ نصیر الدین طوسی نے اس کے اندر ذکر کیا ہے تجرید الاعتقاد کے اندر، کہ اس کی عبارت کو نقل کرتے ہیں، تو فقط تجرید کی عبارت ہے کہ میں اس کو عبارت میں ہی پڑھوں گا اور آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا۔ اچھا، دوسرا طریقہ طریقہ عقلی میں طریقہ انی ہے، معلول سے علت کی طرف جانا۔ وہ اس طریقے سے ہے کہ ہم جتنی بھی خصوصیات، جتنے بھی کمالات اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے کمالات بطریق اولا خدا کی ذات میں ہونے چاہیے، کیونکہ ہم نے ثابت کیا کہ اس کائنات کو بنانے والی ذات خدا کی، اس کائنات کی تدبیر کرنے والی ذات خدا کی، خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ جب خالق اور رب وہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جب معالیل کے اندر، مخلوق اور معلول کے اندر یہ کمالات ہیں، جو ان کی علت ہوگی اس کے اندر قطعاً یہ کمالات ہونے چاہیے، وگرنہ اگر علت کے اندر کمال نہ ہو، معلول کے اندر کمال ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر معلول نے وہ کمالات کہاں سے حاصل کیے؟
کہ یہ دوسرا طریقہ ہے کہ مخلوقات کے اندر آپ علم دیکھتے ہیں، قدرت دیکھتے ہیں، دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پس خالق کے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ عقلیہ ہے۔ نقلی طریقہ تو قرآن مجید اور روایات آل محمد و احادیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی صفات سے بھری پڑی ہے۔ تیسرا طریقہ کشف و شہود کا طریقہ ہے۔ کشف و شہود یعنی انسان اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے قلب کے ذریعے سے جمال و جلال الہی کا مشاہدہ کرے۔ جو اہلیت رکھنے والا انسان ہے خدا کے ان اسماء و صفات کا مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ اپنے قلب کے ذریعے سے، دل کے ذریعے سے ان صفات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیات بھی بین اور واضح دلیل ہے کہ ہر انسان کے لیے یہ کشف و شہود کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ کشف و شہود اور قلبی مشاہدہ فقط انبیاء سے مخصوص ہو۔ درست ہے کہ انبیاء کے لیے وہ کشف و شہود کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کی تابعیت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعیت کرے، اس کی سنت پر چلے، اس کے لیے بھی یہ طریقہ ممکن ہے۔ ان کی تابعیت میں وہ بندہ بھی کشف و شہود کر سکتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات بھی اس پر دلیل ہے کہ ان دلائل کو انشاءاللہ میں عبارت میں ان آیات کی آپ کے سامنے توضیح دوں گا۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، طرق معرفت صفات ہی تعالی، پروردگار عالم کی صفات کی شناخت کے راستے۔ الطرق الصحیحۃ الی معرفت صفات اللہ تعالی ثلاثۃ، خداوند متعال کے صفات کی معرفت کے صحیح طریقے تین ہیں۔ الاول الطریق العقلی، پہلا طریقہ وہی عقلی طریقہ ہے۔ للطریق العقلی الی التعرف علی صفاتہ تعالی وجہان، خداوند متعال کے صفات کی معرفت کے عقلی طریقے دو طریقوں سے ہیں۔ الوجہ الاول، پہلا طریقہ، الطریق العقلی صرف، خالصتاً عقلی طریقہ۔ وَيَكْفِي لِذَلِكَ إِثْبَاتُ أَنَّهُ تَعَالَى واجب الوجود بالذات، اس طریقے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ آپ پہلے مرحلے میں ثابت کریں کہ خدا واجب الوجود ہے، واجب الوجود بالذات ہے۔ اللہ بالذات کی قید کیوں ہے؟ اس لیے کہ دوسرے ممکنات واجب الوجود بالغیر ہیں، ان کو وجوب وجود خدا کی جانب سے ملا ہے، لیکن خدا کا وجود ہستی خود عین ذات ہے، اس کا اپنا ہے، وہ خود عین ہستی ہے۔ فَيُسْتَدَلُّ بِطَرِيقِ اللِّمِ عَلَى جَمِيعِ صِفَاتِهِ الْجَمَالِيَّةِ وَالْجَلَالِيَّةِ، یہاں پر علامہ نہیں ہے، عبارت میں علا ہونی چاہیے۔ استدلال کیا جاتا ہے لمی طریقے سے، یعنی علت سے معلول کی جانب۔ کس بات پر استدلال کیا جاتا ہے؟ یہاں پر علا ہونی چاہیے جو عبارت میں نہیں ہے۔ علا جمیع صفات الجمالیت والجلالیہ، خدا کے تمام جمالی اور جلالی صفات پر، جمالی وہی ثبوتیہ، جلالی وہی سلبیہ صفات۔ البتہ عرفاء کے یہاں پر جو بیانات ہیں صفات جمالی اور جلالی میں، وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ وہ صفات جمالیہ ان کو کہتے ہیں کہ جن میں رأفت و رحمت و اس قسم کا عنصر پایا جاتا ہے، اور صفات جلالیہ ان کو کہتے ہیں کہ جن میں قہر و انتقام والا عنصر پایا جاتا ہے، ان کو جلالیہ کہتے ہیں۔ یہ بہرحال عرفاء کا بیان ہے کہ وہ اپنی جگہ پر۔ وقت سلک المتکلم الاسلامی الشہیر نصیر الدین طوسی قدس سرہ القدوسی ھذا السبیل للبرہنۃ علی جملۃ من الصفات الجلالیۃ والجمالیہ، کہتے ہیں کہ متکلم اسلامی کے جو مشہور ہیں یعنی خواجہ نصیر الدین طوسی، انہوں نے یہی راستہ اپنایا ہے خدا کی کچھ صفات جمالیہ اور جلالیہ پر برہان قائم کرنے کے لیے۔ حیث قال،
کہ تقریباً 24 صفات کو بیان کرتے ہیں کہ مصنف یعنی استاد جعفر سبحانی جو کشف المراد پر ان کا حاشیہ ہے، وہاں پر حاشیے میں بہت ہی خوبصورت انداز سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی کو کہ کتنا خوبصورت طریقہ انہوں نے اپنایا ہے۔ خود استاد سبحانی کا جو تعلیقہ اور حاشیہ ہے کشف المراد پر، وہاں پر بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ حیث قال، خواجہ نصیر الدین طوسی کی عبارت یہ ہے، وجوب الوجود یدل علی سرمدیتہ، فرماتے ہیں کہ خدا کا واجب الوجود ہونا اس کے سرمدی ہونے پر دلیل ہے۔ دیکھیں 3 صفات ہیں، ایک ازلی، ایک ابدی اور ایک سرمدی۔ ازلی کہتے ہیں جو ماضی کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہو، ابدی مستقبل کے اعتبار سے ہمیشہ سے ہوگا، سرمدی دونوں کا جامع یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اسے کہا جاتا ہے سرمدی۔ جب خدا واجب الوجود ہے تو خدا کا وجود سرمدی ہے، یعنی نہ ماضی میں مسبوق العدم ہے کہ کسی زمانے میں نہ ہو، اس طریقے سے نہیں ہے، نہ مستقبل میں کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا عین ہستی ہے، عین وجود ہے۔ جو عین ہستی ہے نہ ماضی میں عدم کو قبول کر سکتا ہے نہ مستقبل میں عدم کو قبول کر سکتا ہے، لہذا واجب الوجود ہونا دلیل ہے کہ وہ سرمدی ہے۔ وَنَفْيِ الزَّائِدِ، اسی طریقے سے واجب الوجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی کمال زائد بر ذات نہیں ہے خدا کے، کہ میں یہاں پر اس طریقے سے وضاحت کرتا ہوں۔ اگرچہ وہ نفی زائد کو علامہ حلی نے کشف المراد میں اسی سرمدیت کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی خدا ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ بقا کوئی صفت زائد نہیں ہے خدا پر۔ علامہ حلی نے ایسے ترجمہ کیا، کشف المراد میں ایسے توضیح دی ہے، لیکن بندہ حقیر کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس نفی زائد کو عمومی معنی میں استعمال کروں، یعنی کوئی بھی کمال خدا کی ذات پر زائد بر ذات نہیں ہے، وہی عین ذات جو پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی الشریک، یہی دلالت کرتا ہے کہ خدا کا شریک ناممکن ہے، کہ اس کے بارے میں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ اس فقرے کی شرح کرتے ہوئے اسی برہان کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہم جو توحید واحدیت میں پہلا برہان ذکر کر چکے ہیں۔ اگر ایک سے زیادہ واجب الوجود ہوں گے تو واجب الوجود ہونے میں شریک ہوں گے، اور فرض یہ ہے کہ ایک سے زیادہ ہے لہذا ان میں امتیاز بھی ہوگا۔ جب واجب الوجود ما بیل اشتراک اور کوئی ما بیل امتیاز بھی ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی ذات ما بیل اشتراک اور ما بیل امتیاز سے مرکب ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مرکب ہو جائے وہ واجب الوجود نہیں رہتا۔ اس نفی شریک کی وضاحت اسی برہان کے ساتھ کی علامہ حلی نے۔ اور اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی المثل، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا کا مثل بھی ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثل کہتے ہیں مشارکے نوعی کو، اگر دو چیزیں ایک نوع کے اندر شریک ہوں تو وہ آپس میں مماثل کہلاتی ہے۔ زید و عمر مماثل ہے، کیوں؟ نوع انسان میں شریک ہے، ان کو مثلین کہا جائے گا۔ خدا کا مثل نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہلے بیان کر چکے خدا کی ماہیت نہیں ہے۔ جب ماہیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے نوع نہیں ہوگی، نوع نہیں ہوگی تو مثل بھی نہیں ہوگا۔ یہ برہان نفی یہ وجوب وجود دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مثل بھی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی الترکیب بمعانی ہے، اور اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے، حالت ترکیب اپنے تمام معناؤں کے ساتھ، کہ ہم لوگوں نے عرض کیا تھا یا ترکیب عقلی ہے، یا ترکیب مقداری ہے، یا ترکیب خارجی ہے، کہ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ حلی اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اپنی تمام معناؤں کے ساتھ ترکیب خدا کی ذات میں محال ہے، کہ ہم استدلال کر چکے ہیں توحید احدی میں کہ ترکیب خدا کی ذات میں ناممکن ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی ضد اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا کا ضد نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھا ہے کہ ضدان کسے کہا جاتا ہے؟ مشہور تعریف یہ ہے کہ ضدان ایسے دو امر ہیں جو موضوع واحد پر عارض ہوتے ہیں متعاقباً و بینہما غایۃ الخلاف۔ مثلا جیسے سفیدی اور سیاہی، یہ دونوں متعاقباً ایک دوسرے کے پیچھے ایک موضوع پر وارد ہوتے، عارض ہوتے، اور ان دونوں کے درمیان غایۃ الخلاف ہے۔ واجب الوجود بیان کرتا ہے کہ خدا کا ضد نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضدان تو کسی موضوع کے محتاج ہوتے ہیں، اور واجب الوجود کہتا ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے، کسی موضوع پر عارض نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی التحیز، خدا کسی حیز میں نہیں ہے۔ حیز کا یہاں پر معنی آپ سمجھ لیں یعنی مکان نہیں رکھتا، کیونکہ جو بھی جسم ہوتا ہے وہ متحیز ہوتا ہے، اور واجب الوجود تو جسم نہیں ہو سکتا، پس متحیز اور مکاندار نہیں ہے، یہ واجب الوجود دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی الحلول، کہ خدا کسی چیز کے اندر حال نہیں ہے، کسی چیز میں حلول نہیں کیا اس نے۔ اگر کسی چیز کے اندر حلول کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جس میں حلول کر رہا ہے اس کا محتاج ہوگا، اور جو محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا۔ احتیاج امکان کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے وجوب الوجود یدل علی نفی الاتحاد، وجوب وجود بیان کرتا ہے کہ خدا کسی غیر کے ساتھ متحد نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر دوسرا کیا ہوگا؟ یا ممکن ہے یا واجب ہے۔ اگر واجب ہے تو دلائل سے ثابت ہوا کہ دوسرا واجب نہیں ہے، اور ممکن کے ساتھ اگر وہ متحد ہو جائے یعنی ایک ہو جائے، خود دیکھیے واجب الوجود نہیں رہے گا اس صورت میں۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے علی نفی الجہہ، جہت بھی اس کے لیے نہیں ہے، خدا کے لیے کوئی جہت نہیں ہے، کیونکہ جو بھی جہت ہو وہ قابل اشارہ ہے، اس طرف اس طرف، یہ قابل اشارہ ہے۔ جو بھی قابل اشارہ ہو اس کے لیے حیز فرض کیا جا سکتا ہے، اور خدا کے لیے حیز اور مکان فرض نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے نفی حلول حوادث در او، کہ حوادث خدا کے اندر حلول نہیں کرتے، کیونکہ اگر حوادث خدا کی ذات کے اندر نعوذ باللہ حلول کریں تو ترکیب لازم آئے گی، اور ترکیب وجوب وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال کے لیے الم اور درد کا تصور نہیں ہے، کیونکہ یہ درد وہاں پر ہے جہاں پر کوئی مادی چیز ہے، درد وہاں پر ہے جہاں پر سوء مزاج ہے، درد وہاں پر ہے جہاں پر ادراک منافی ہے، اور خدا کے لیے ادراک منافی محال ہے۔ درست ہے؟ یہاں پر دو ہے، ایک ہے علم مطلق اور ایک ہے لذت مزاجیہ۔
علم یعنی وہی ادراک منافی، جو چیز منافی ہے اس کو درک کرنا، اور لذت کہتے ادراک الملائم، اسے کہتے ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ واجب الوجود کے لیے نہ علم ہے اور نہ ہی اس قسم کی لذت ہے۔ البتہ لذت ایک اور معنی میں کہ جس کو ابتہاج کہا جائے، بہجت کہا جائے، وہ ممکن ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے، اگر محتاج ہو تو واجب الوجود نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا کی صفات خدا کی ذات پر زائد نہیں ہے، کیونکہ زائد ہوں گی تو محتاج ہوگا ان کی طرف۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا کی رؤیت ممکن نہیں ہے، مرئی نہیں ہے، ان آنکھوں کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا، کہ اس بات کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کتاب میں۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے خدا کے جود پر، خدا جواد ہے، سخی ہے، جود ایک کمال ہے، نہیں ہو سکتا کہ یہ کمال خدا کی ذات کے اندر نہ ہو۔ اسی طریقے سے خدا کا وجوب وجود دلالت کرتا ہے خدا کے ملک ہونے پر، بادشاہت پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ مالک حقیقی وہی ہے، واجب الوجود ہے، باقی سارے کے سارے فقیر ہیں، منگتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا تمام بلکہ فوق تمام ہے، یعنی جو بھی کمال کسی اور کے لیے حاصل ہے وہ سب کچھ خدا کے لیے حاصل ہے۔ ایسے تقریباً ترجمہ کیا ہے کشف المراد میں۔ اسی طریقے سے دلالت کرتا ہے وجوب وجود کہ خدا حق ہے۔ حق کا معنی مختلف ہے، یہاں پر مراد یعنی ایک ایسا وجود جو دائمی ہو، اس معنی میں خدا حق ہے۔ البتہ حق کے کچھ اور معنی بھی ہیں کہ یہاں پر یہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کہ خدا خیر محض ہے، درست ہے، خیر محض، کیونکہ خیر عبارت ہے اسی وجود سے، شر اسی وجود کے عدم کو یا وجود کے کمالات کے عدم کو شر کہا جاتا ہے، خدا خیر ہے۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے خدا کی حکمت پر، درست ہے، حکیم ہے۔ حکیم ہے یعنی کیا؟ علامہ حلی اس کی شرح کرتے ہیں کشف المراد میں، یعنی اس کے افعال جتنے بھی ہیں وہ غایت احکام اور اتقان میں ہے، متقن ہے۔ اسی طریقے سے وجوب وجود دلالت کرتا ہے کس بات پر؟ تجبر پر، کہ خدا جبار ہے۔ جب واجب الوجود ہے تو تمام اشیاء اس کی طرف رجوع کرتی ہیں، جب تمام اشیاء اس کی طرف رجوع کرتی ہیں تو وہ بالقوہ کو بالفعل تک پہنچاتا ہے، تمام چیزوں کی تکمیل کرنے والا وہ ہے، یعنی جبار۔ جبار وہی تکمیل کرنے والا، جبران کرنے والا۔ وجوب وجود خدا کی قہاریت پر بھی دلیل ہے، غالب ہے سب پر، عدم پر وجود اور اپنے تحصل اور ہستی کے ذریعے سے غلبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے خداوند متعال کی قیومیت پر بھی دلیل ہے، قیوم یعنی القائم بذاتہ والمقیم لغیرہ، کہ یہ تقریباً ان صفات کے جلدی میں نے معانی بیان کیے جو کل کشف المراد میں کئی صفات بنتے ہیں، درست ہے، کہ عبارت تقریباً روشن ہو گئی۔ والوجہ الثانی مطالعۃ الکون المحیط بنا، وجہ عقلی میں دوسری دلیل یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس عالم ہستی کا مطالعہ کریں، المحیط بنا جس نے ہمیں احاطہ کیا ہے، وما فیہ من بدیع النظام، اس کے اندر جو بدیع نظام ہے، ایسا نظام جو اس سے پہلے نہیں تھا، عظیم نظام۔ فیکشف بطریق الان
دلیل انی کے ذریعے سے کشف کیا جائے، یعنی معلول سے علت کی طرف، ان علم واسع و قدرت مطلقۃ عارفۃ بجمیع الخصوصیات الکامنۃ فیہ، کہ دلیل انی کے ذریعے سے خدا کے علم وسیع کا پتہ چلتا ہے، قدرت مطلقہ کا پتہ چلتا ہے کہ جو شناخت رکھتی ہے ان تمام خصوصیات کی جو اس نظام کے اندر موجود ہے، وکل القوانین، اور عارف ہے ان تمام قوانین سے کہ التی تسود الکائنات، جو کائنات کی سیادت کرتے ہیں، فمن خلال هذا الطریق اے مطالعۃ الکون، اس عالم ہستی کے مطالعے کے ذریعے سے یمکن للانسان ان یہتدی الی قسم کبیر من الصفات الجمالیہ، پروردگار عالم کی صفات جمالیہ میں سے بہت ساری صفات کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے، الی قسم کبیر من الصفات الجمالیہ لمبدئ الکون و خالقہ، اس ہستی کو پیدا کرنے والے اور خلق کرنے والی ذات کی طرف۔ وقد امر الکتاب العزیز بسلوک ھذا الطریق، کتاب عزیز یعنی قرآن مجید اس طریقے کے سلوک کی بات کرتا ہے، امر کرتا ہے۔ یقول سبحانہ، پروردگار عالم فرماتا ہے، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، خدا کہتا ہے کہ نظر کرو، غور کرو آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔ یہاں دوسرے مقام پر رب العزت فرماتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں صاحبان لب کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسرے مقام پر ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آسمانوں رات و دن کے آنے جانے میں اور جو اللہ نے آسمانوں اور زمین کے اندر خلق کیا ہے سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی الہی اختیار کریں۔ کہ وقت تمام ہو گیا، اگرچہ 2 صفحے ابھی رہتے ہیں، ان کو جلدی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔